حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر صحاب نور چھا گیا اور آواز آئی عبد القادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے، اور اب تو نماز نہ پڑھے اور دیگر اعمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں، میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں۔ تو ایسے بادل سے آواز آئی، کہتے ہیں مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا، لیکن ان کو تو کہا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا۔ تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا، کہا عبد القادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو میں نے کہا ظالم میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو کہا پھر بچ گیا ہے، کئی میں نے یوں لوٹ لیے۔ اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت، جو پیروں کی عزت افزائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے نا، انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا ہوں، انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے نا وہ مرید ہو جائے، اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، خود پیر ہو کے۔ ٹھیک ہے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے، میری ملاقات بھی گھر میں ان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ بھی ہوئی، 2007 یا 8 کی بات ہے۔ تو ان کے پاس میں نے دیکھا ایک وہ بوڑھی سی عورت آئی، وہ پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لیں یوں اٹھا کے پڑے پھینکے، کہنی بی بی اللہ کو لو مانگ، پیر کے کر سکتا ہے۔ یہاں بھی جیل میں تقریر کر کے گئے نا، ایک بار ہی بلایا، دوبارہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے محفل نعت میں۔ ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی، تقریر ان کی رکھی ہوئی تھی، کم از کم 25-30 ہزار مجمع تھا، پورا اسٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ تارا جمیل صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا، مریدوں نے بلایا، انہوں نے کہا تسی کہندے ہو پیر دیندے نے تے سارے پیر لیاؤ نا بارش کرو، نہیں دیندا جے لے لو، او دی مرضی جو دے گا۔ اسی لیے تو کہتے آخری وقت جو جی وہ وہابی ہو گیا سی، جی یہ ہو گیا سی، وہ ہو گیا سی۔ اگر وہ وہابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے چ بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا۔ پیر تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو، اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے مریدوں کو چھوڑ دے، اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ ہے جی۔ وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی، ایک روشنی ظاہر ہوئی، عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا، اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں، جو مرضی کر۔ تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ شیطان تھا چیخ مار کے غائب ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھیں، میری کیا حیثیت ہے؟ تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ یہ اللہ اکبر، اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے، ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ہی چوں ایک ہی بچیا جے، 70 تو شیطان لے گیا جے۔ تے سانوں کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے؟ اگر غوثاں نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بے راہ چلے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت، بیت و خلافت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، یہ محض باطل ہے۔ تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے۔ جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے، تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ جو کلمہ پڑھ لے، پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی، سورہ توبہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ۔ سر جب میری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے
اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں چھوٹے موٹے پیر کیوں پڑھا جنہوں نے منو روٹی دے کے تو پالنا پہ جائے. میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں نا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد، حالانکہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی، وہ ہادہ من فضل ربی ہوتا ہے. اور جن پیروں کو یہ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے نا کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے، اور وہ سچ بھی ہوگا. یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد، یہ تو بیچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری، اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے. اس مزار کے اوپر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں. یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غرباء کی نگاہ کرم سے. یہ سچائی ہوگی. یا پھر خدا کے لیے آپ لکھو ہذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا، جس کو آصف بن برخیہ کہتے ہیں یہودی، مسلمانوں میں ان کے ہاں نام ہے، قرآن میں نام نہیں آیا، تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مرشد تھے سیدہ مریم کے. سورہ ال عمران میں آتا ہے بے موسمی پھل وہاں پڑے ہوئے ہیں. حضرت زکریا کہتے ہیں تیرے پاس مریم یہ فروٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ مریم اگر آج کی ہوتی نا تو کہتی حضور نگاہ مرشد ہے، تہاڈی دعاواں دی برکت ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے. اگے حضرت زکریا نے بھی کہا کہ میں تینوں سکھایا سی، تو میری مرید تیری جرت میرے بغیر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے. نہیں، جب انہیں بات سنی چپ کر کے محراب میں چلے گئے اور یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، میں بھی بے موسمی ہوں. اور کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو اولاد یعقوب کا وارث بنے. یہ خانقاہ ٹیمپل آف سلیمان، یہ جو خانقاہ ہے ہیکل سلیمانی، اس کا مجھے ایک گدی نشین چاہیے. یہ تہاڈے لیے گدی نشین نہیں، نبی جو توحید سکھائے، جو اولاد یعقوب کا وارث ہو بنی اسرائیل کا. اللہ نے ان کو بڑھاپے میں، وہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ مریم میں، میرا بال سفید ہو چکے ہیں، سر چمک اٹھا ہے سفیدی سے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بوڑھا لاغر ہو چکا ہوں، پھر بھی مجھے اولاد دے دی اللہ نے. ٹھیک ہوگا جی، اللہ کے فیصلے.